اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکن بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 کو آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن. قیامت کے دن شفاعت کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اس کو کہ جس کو اللہ اجازت دے شفاعت دینے کی. ورضی له قولا، اور اس شخص کو یا اس شخص کی شفاعت فائدہ پہنچائے گی کہ جس کے قول سے خداوند کریم راضی اور خوشنود ہو. اس آیت کے ذیل میں جو ہماری گفتگو ہے وہ عقیدہ شفاعت کے بارے میں ہے. عقیدہ شفاعت جو کہ دین مبین اسلام کا ایک مسلم عقیدہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور تمام مسلمانوں کے درمیان یہ بات مسلم ہے کہ روز قیامت کچھ گناہ گاروں کی شفاعت ہوگی. شفاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ ان میں جو مسلم ہے سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اتنی بات تو مسلم ہے کہ روز قیامت سرکار کی شفاعت گناہ گاروں کے حق میں قبول کی جائے گی، اور نبی آخر الزماں اپنی امت کی شفاعت کریں گے. احادیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے. جو اختلاف ہے وہ اختلاف رسول اللہ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد اور قیامت سے پہلے. آیا اس دور میں اللہ کے رسول کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں یا شفاعت نہیں کر سکتے ہیں؟ رسول اللہ کی زندگی میں بھی رسول اللہ شفاعت کر سکتے ہیں اور قیامت میں بھی شفاعت ہو سکتی ہے. جو اصل جھگڑا ہے مسلمانوں کے درمیان وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو آیا اب وہ کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں یا کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے؟ شفاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغت کے اعتبار سے شفاعہ کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ منظم کرنا، اس کو کہتے ہیں شفاعہ. شفع العدد، عدد کو زوج کر دینا، یعنی ایک طاق عدد ہوتا ہے، طاق عدد کے ساتھ اب اگر کسی دوسرے عدد کو ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک ہے تو دو ہو جائے گا، تین ہے تو چار ہو جائیں گے، پانچ ہے تو چھ ہو جائیں گے. تو کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ منظم کرنے کو شفاعہ کہا جاتا ہے. قرآنی اصطلاح میں یا دینی اصطلاح میں شفاعت کے معنی یہی ہیں کہ جو گناہ گار ہے وہ اپنے ساتھ کسی ہستی کو منظم کرتا ہے کہ اے پروردگار، میں اگرچہ کہ بہت گناہ گار خطا کار ہوں لیکن میں ماننے والا تیرے رسول کا ہوں،
میں ماننے والا تیرے آل رسول کا ہوں، لہٰذا آج کے دن یا قیامت کے دن اب جو میرا حساب و کتاب ہوگا وہ مجھ اکیلے کا حساب کتاب نہ ہو، بلکہ ان کی شفاعت بھی میرے شامل حال ہو۔ اس کو شفاعت کہا جاتا ہے، یعنی خدا اور بندے کے درمیان کسی کو واسطہ قرار دینا یا کسی کا واسطہ بننا، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ شفاعت اور توسل میں کیا فرق ہے؟ ایک لفظ شفاعت، ایک لفظ توسل۔ توسل گناہگار کا فعل ہے، خطا کار کا فعل ہے، یعنی بندے کا فعل ہے۔ بندہ متوسل ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں متوسل ہوتا ہے کسی ذات کے ذریعے سے یا کسی عمل کے ذریعے سے۔ اللہم انا نتوسل الیک بنبیک نبی الرحمہ، اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں متصل ہو رہے ہیں تیرے نبی کے ذریعے۔ متصل ہو رہے ہیں یعنی تجھ سے قریب ہو رہے ہیں، تیرا قرب چاہتے ہیں تیرے نبی کے ذریعے سے، وہ نبی جو کہ نبی رحمت ہے۔ تو یہ جو توسل ہے یہ کس کا فعل ہے؟ بندے کا فعل ہے، یعنی گناہگار کا فعل ہے۔ اور شفاعت کس کا فعل ہے؟ شفاعت اس شخص کا فعل ہے جس کو واسطہ بنایا جا رہا ہے، یعنی ہم جس کو واسطہ بنا رہے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے رسول اللہ کی ذات گرامی کو اگر واسطہ بنایا ہے، تو اب جو رسول اللہ خدا کی بارگاہ میں ہمارے حق میں دعا کریں گے، اس فعل کو کیا کہا جاتا ہے؟ شفاعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق، بہت باریک سا فرق ہے توسل میں اور شفاعت میں۔ توسل جو ہے وہ فعل ہے بندے کا، مکلف کا، اور شفاعت جو فعل ہے وہ کس کا؟ جس شخص کو آپ واسطہ بنا رہے ہیں۔ دین مبین اسلام کے کسی بھی عقیدے کو اگر صحیح طریقے سے نہ سمجھا جائے اور جس طریقے سے وہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے اگر اس طریقے سے اس عقیدے کو اخذ نہ کیا جائے اپنی زندگی میں، تو پھر نتیجے دو نکلتے ہیں۔ ایک نتیجہ انکار کا نکلتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ عقیدہ غلط ہے۔ دوسرا نتیجہ نکلتا ہے کس چیز کا؟ کہ جب آپ کسی عقیدے کو صحیح نہ سمجھیں تو پھر آپ کی جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے اس میں تبدیلی واقع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر شفاعت کو کوئی شخص دنیاوی شفاعت کی طرح سمجھے، دنیاوی شفاعت کیا ہوتی ہے؟ دنیاوی شفاعت ہوتی ہے پرچی، یہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہوتی ہے۔ دنیاوی شفاعت کیا ہوتی ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کسی کی جاب نہیں لگ رہی، آپ نے کسی سے کہا کہ وہ فلاں شخص ہوتے ہیں وہاں پر، وہ کہہ دیں تو ہو جائے گا کام، صحیح ہے۔ تو جو دنیاوی شفاعت ہوتی ہے اس میں کوئی میرٹ نہیں ہوتا، یعنی اگر مثال کے طور پر ایک شخص میٹرک پاس بھی ہے اور اس کو بٹھانا ہے مثال کے طور پر کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں جس کے لیے اہلیت جو درکار ہے وہ کم از کم کیا ہے؟ ماسٹرز کی ہے، لیکن کیونکہ فلاں صاحب نے کہہ دیا ہے تو لہٰذا ان کو بھی بٹھا دیں گے وہاں پر۔ تو اگر دنیاوی شفاعت کی طرح کوئی شخص اخروی شفاعت کو سمجھے تو یقیناً اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا تو وہ انکار کرے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے، خداوند کریم عادل ہے، وہاں پر تو یہ کام ممکن نہیں ہے کہ کسی کی پرچی چلے مثال کے طور پر، یا کسی کو ایسے ہی بھرتی کر دیا جائے جنت میں۔ یا انکار کا نتیجہ نکلے گا، یا نتیجہ نکلے گا کس کا؟ بے عملی کا نتیجہ نکلے گا۔ بے عملی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب انسان عقیدہ شفاعت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھے اور وہ یہ سمجھے کہ میں چاہے جتنے ہی گناہ کیوں نہ کر لوں، کتنے ہی گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کر لوں، آخرت میں تو میری بخشش ہونے والی ہے، میری شفاعت ہونے والی ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ حج، یعنی بے عملی کا نتیجہ نکلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شفاعت کے عقیدے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا۔ تو بس ضروری ہے ہر عقیدے کو، چاہے وہ عقیدہ شفاعت ہو یا کوئی سا بھی عقیدہ ہو، ہر عقیدے کو صحیح طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے عقیدہ توحید کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھا تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ جو آج مسلمان کر رہے ہیں، توحید کے نام پر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی سب کو کافر اور مشرک سمجھ کے ان کی گردنیں اڑا رہے ہیں۔ وہ کون سا شعر بھی ہے شاید، کاٹا گیا شبیر کا کلا نعرہ تکبیر کے ساتھ، وہ مجھے شعر یاد نہیں ہے بہرحال۔ تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب آپ نے عقیدہ توحید کو نہیں سمجھا صحیح طریقے سے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجے میں داعش بنے گی، نتیجے میں طالبان بنیں گے، کیونکہ عقیدہ توحید کو صحیح نہیں سمجھا۔ پھر آپ کو ہر جگہ شرک سمجھ نظر آئے گا، لہٰذا ہر عقیدے کو صحیح طریقے سے سمجھنا ضروری ہے۔
بس شفاعت کا جو عقیدہ ہے، جو قرآن مجید میں مسلم عقیدہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص بھی میری شفاعت کا انکار کرے گا اس تک میری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی حدیث ہے کہ جس نے بھی میری شفاعت کا انکار کیا وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ قرآن مجید میں تقریباً کل 30 آیتیں ہیں کہ جس میں خداوند کریم نے شفاعت سے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ اگر ان آیات کی ایک تقسیم بندی کی جائے تو تقریباً 6 تقسیم بنتی ہیں، 6 تقسیم بنتی ہیں۔ پہلی تقسیم وہ آیات کہ جس میں خداوند کریم نے شفاعت کی نفی کی ہے مطلقاً، یعنی قیامت کے دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، ایسی آیت قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں انفاق کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوست یاری ہوگی، نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ یعنی مطلقاً نفی کی ہے خداوند کریم نے کہ قیامت کے دن کہ قیامت کے دن نہ کوئی خریداری ہوگی، نہ کوئی دوست یاری ہوگی، نہ کوئی شفاعت ہوگی، اور جو کافرین ہیں وہی جو ہے وہ ظالم ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254۔ تو مطلقاً نفی ہو گئی یہاں پر کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ لیکن آیا یہ جو اطلاق ہے مطلقاً خداوند کریم نفی کر رہا ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی، آیا ایسا ہی ہے کہ کوئی شفاعت نہیں ہوگی؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو اس کے بعد کی آیت میں جو کون سی آیت ہے، مشہور آیت ہے، یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 254، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کے نزدیک شفاعت کرے مگر یہ کہ جس کو اللہ اجازت دے۔ بس دونوں آیتیں پے در پے ہیں، یعنی آیت نمبر 254 میں خداوند کریم نفی کر رہا ہے کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اور اس کے بعد کی آیت میں فوراً سے خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر یہ کہ جس کو خداوند کریم اجازت دے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو مطلقاً نفی ہو رہی ہے یہ مطلقاً نفی نہیں ہے، اور اگر مطلقاً نفی ہو بھی رہی ہے تو یہ بعض افراد کے اعتبار سے، جیسے کہ آیت کے اختتام میں خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے؟ والکافرون هم الظالمون۔ آیت نمبر 254 کے اختتام پر خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے؟ والکافرون هم الظالمون، کہ جو کفار ہیں یہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مطلقاً نفی ہو رہی ہے کس کی نسبت سے ہو رہی ہے؟ کفار سے، یعنی کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کافر اس دنیا سے مرا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہے، جس طریقے سے اس کے لیے کوئی دوست یاری نہیں ہے۔ دوست یاری کا بھی منع کیا کہ کوئی اس دن دوست نہیں ہوگا، جیسے خداوند کریم فرما رہا ہے کہ جب کفار کو اٹھایا جائے گا آخرت میں تو وہ کیا کہے گا؟ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ اے وائے، اے افسوس ہو میرے اوپر کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ جس نے مجھے سیدھے راستے سے یا اللہ کے ذکر سے بھٹکا دیا۔ سورہ فرقان کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29۔ اور پھر خداوند کریم سورہ زخرف میں ارشاد فرماتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جو دوست ہوں گے اس دنیا میں قیامت کے دن یہ دوست آپس میں ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے متقین کے، یعنی متقین دوست جو ہوں گے وہ دشمن نہیں بنیں گے۔ تو جس طریقے سے خدا نے وہاں پر دوست کی نفی کی کہ قیامت کے دن نہ کوئی خریداری ہوگی،
نہ کوئی دوست یاری ہوگی، نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ یہاں پر بھی کہا کہ قیامت کے دن بعض دوست دوسرے بعض کے دشمن بن جائیں گے، سوائے کس کے؟ متقین کے۔ تو جس طریقے سے یہاں پر خداوند کریم نے ایک مستثنیٰ لگایا، ایگزمپٹ کیا ہے، اسی طریقے سے ان آیتوں میں بھی خداوند کریم نے جو ایگزمپٹ کیا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یہ بات یہاں تک واضح ہے بالکل؟ کسی کو کوئی سوال ہے؟ اس کے بعد کی یہ پہلی صنف کی آیت ہو گئی کہ جس میں خداوند کریم نے مطلقاً نفی کی ہے۔ اس کے بعد کی جو دوسری صنف ہے، یعنی جو دوسری قسم ہے، اس میں شفاعت کی نفی کی گئی ہے، لیکن کون سی شفاعت کی؟ اس شفاعت کی کہ جس کے قائل یہود تھے، یہودی جس شفاعت کے قائل تھے اس شفاعت کی نفی کی گئی۔ یہودی کس شفاعت کے قائل تھے؟ یہودی اس شفاعت کے قائل تھے کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں، ہمیں تو بس تھوڑے سے دن عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، اس کے بعد تو جنت ہماری ہے۔ تو وہ کس شفاعت کے قائل تھے؟ وہ اس شفاعت کے قائل تھے کہ جو ہمارے انبیاء گزرے ہیں وہ ہماری شفاعت کریں گے، بھلے سے ہم کچھ بھی کرتے رہیں، یعنی اگرچہ ہم عقیدے میں اپنے انبیاء کے خلاف ہوں لیکن پھر بھی وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ اس عقیدہ شفاعت کی نفی کی گئی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ کہ اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ یہود ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر نازل کی، اور میں نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو، واتقوا یومن، اس دن سے ڈرو کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی بھی جان کسی اور کی جان سے بے نیاز نہیں کر سکتی، یعنی جزا نہیں بن سکتی، ایک شخص دوسرے شخص کی جزا نہیں بن سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتی وہاں پہ کوئی والد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس کی جگہ پر مجھے عذاب دے دو۔ کوئی ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس کی جگہ مجھے عذاب دے دو۔ یا اولاد یہ نہیں کہہ سکتی کہ خداوند کریم میرے والدین کو چھوڑ دو، میرے والدین کی جگہ مجھے عذاب دے دو۔ کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ کوئی بھی جان کسی دوسری جان سے کسی بھی قسم کی جزا نہیں بن سکتی۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور اس دن کسی نفس سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ یعنی قیامت کے دن اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں سفارش کرے کسی کی کہ خدایا پروردگار یہ میری والدہ گرامی ہے اس کو بخش دے، یا یہ میرے والد گرامی ہیں ان کو بخش دے، یا یہ میری اولاد ہے، خداوند کریم کہہ رہے کہ اس دن کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور اس دن کسی سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے اتنے گناہ ہیں، صحیح ہے میں اپنی فلاں پراپرٹی کو دیتا ہوں جرمانے کے طور پر، یا مثال کے طور پر فلاں جائیداد کو دیتا ہوں جرمانے کے طور پر، اور مجھ سے عذاب کو اٹھا لیا جائے۔ کہا نہیں، ولا یؤخذ منها عدل، کوئی پراپرٹی یا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو آیت ہے، اس آیت کا خاص تعلق ہے کس سے؟ یہود سے، یا بنی اسرائیل سے آیت شروع ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر جو نفی ہو رہی ہے، کس شفاعت کی نفی ہو رہی ہے؟ اس عقیدہ شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ جس کے قائل کون ہیں؟ یہود ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہر حال میں ہماری شفاعت ہوگی، یعنی ہم کچھ بھی کر لیں ہماری شفاعت ہوگی۔ جیسے کہ آج کل بھی بعض مومنین کا عقیدہ یہی ہے، عقیدہ شفاعت مسلم عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ کس کی شفاعت ہوگی، اور شفاعت کا کوئی کرائٹیریا ہے یا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، یا ایسی بس جو بھی آ جائے گا اس کی شفاعت ہو جائے گی۔ سب سے پہلا کرائٹیریا کیا ہے؟ سب سے پہلا کرائٹیریا یہ ہے کہ انسان کی جو موت ہو وہ ایمان کی حالت میں ہو۔ اگر مومن ہی نہیں مرا تو پھر شفاعت تو ختم ہو گئی بات۔ کس کو معلوم ہے کہ ہم جی رہے ہیں، مسلمان مر رہے ہیں خدا نخواستہ نعوذ باللہ کفار کے طریقے سے؟ کس کو معلوم ہے؟ گناہ خطرناک ہے،
گناہ کو آپ آسان نہیں سمجھیے، یہ گناہ انسان سے ایمان کو خارج کر دیتے ہیں، روح ایمان کو خارج کر دیتے ہیں، یعنی گناہ کی بہرحال ایک حد ہے، یہ گناہ تاثیر رکھتے ہیں تکوینی اعتبار سے بھی، تکوینی اعتبار سے یعنی کیا مطلب، یعنی مادی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ جب انسان کوئی گناہ انجام دیتا ہے تو فقط وہ یہ نہ سمجھے کہ میری آخرت خراب ہو رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، یعنی اس کی باڈی پر بھی کیا ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ کوئی بھی گناہ انسان انجام دیتا ہے بہرحال اس کے دونوں نتائج ہیں گے۔ تو یہ جو اس کا جو سب سے بڑا جو نتیجہ ہے، سب سے بڑا جو اثر ہے گناہ کا، وہ کیا ہے کہ روح ایمان انسان کے دل سے خارج ہو جاتی ہے، اور جب ایمان کی روح انسان کے دل سے خارج ہو جائے اور انسان کی موت ہی ایمان پر نہ ہو تو پھر شفاعت کیسے ہوگی؟ شفاعت مومنین کی ہوگی، شفاعت کافرین کی نہیں ہوگی۔ بہرحال تو یہودیوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہم جو کچھ بھی کر لیں، ہمارے جو انبیاء ہیں وہ ہماری شفاعت کر کے رہیں گے۔ تیسری جو آیت ہے، یعنی تیسری جو قسم ہے آیات کی، کل 30 آیتیں ہیں جس میں خداوند کریم نے شفاعت کے متعلق گفتگو فرمائی ہے۔ ان میں سے اگر اس کی تقسیم بندی ہم کر رہے ہیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ جس میں مطلقاً شفاعت کی نفی ہو رہی ہے، دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں اس شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ جس کے قائل کون تھے؟ یہود تھے۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو شفاعت کی نفی تو کر رہی ہے مگر وہ نفی کس سے کر رہی ہے؟ کافرین سے، یعنی کفار کی شفاعت نہیں ہوگی، وہ کچھ بھی کر لیں، کفار کچھ بھی کر لیں ان کی شفاعت نہیں ہوگی، جیسے کہ خود خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ اعراف کی 53ویں آیت میں کہ وہ لوگ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ بے تحقیق ہم تک ہمارے پروردگار کے رسول آئے، اس بات کا وہ اعتراف کریں گے، اور پھر سوالیہ انداز میں کہیں گے، نہیں سوالیہ انداز میں ایک طریقے سے ان کی تمنا ہوگی کہ اے کاش ہمارے لیے بھی کوئی شفیع ہوتا، ہمارے لیے بھی کوئی شفاعت کرنے والا ہوتا۔ فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے لیے بھی کوئی شفیع ہے، کوئی شفاعت کرنے والا ہے؟ فیشفع لنا، پس وہ ہمارے لیے کیا کرے؟ شفاعت کرے۔ اور خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے ان کو پلٹا دیا جائے گا، قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، کہ انہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا اور جو کچھ یہ کیا کرتے تھے وہ سب کا سب گمراہی اور ایک طریقے سے نقش بر آب ہو گیا۔ تو اس آیت میں یا اس جیسی دوسری آیت میں جیسے خداوند کریم فرماتا ہے کہ فما لنا من شافعین، کفار کا قول ہے کہ کفار قیامت کے دن کہیں گے کہ فما لنا من شافعین، ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، یعنی جب کفار دیکھیں گے کہ مومنین کی شفاعت ہو رہی ہے اور مومنین شفاعت کے ذریعے سے یا جہنم سے نکالے جا رہے ہیں یا مثال کے طور پر جہنم سے پہلے ہی ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، تو جب وہ دیکھیں گے کہ مومنین کی شفاعت ہو رہی ہے تو وہ کہیں گے کہ فما لنا من شافعین، ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، کاش ہمارے لیے بھی کوئی شفاعت کرتا، ولا صدیق حمیم، اور ہمارے لیے کوئی پکا دوست نہیں ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ کفار کے متعلق ہے کہ پس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی کفار کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ تیسری قسم ہے کہ جہاں پر شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کس سے؟ کفار سے، کہ کفار کو کسی قسم کی کوئی بھی شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ چوتھی قسم جو ہے وہ اس میں خداوند کریم یہ بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو بت ہیں، ان بت میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ تمہارے شافع بن سکیں، تمہاری شفاعت کر سکیں۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 18، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔
اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے شفیع ہیں، یعنی یہ بت وغیرہ یہ ہمارے شفیع ہیں، اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو وہ خبر دے رہے ہو کہ جس کے بارے میں خود خداوند کریم نہیں جانتا؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ خبر جو تم کہہ رہے ہو کہ بت جو ہے وہ شفاعت کریں گے یا خدا کے نزدیک تمہارے شفیع بنیں گے، یہ خبر تو خود خداوند کریم نہیں جانتا۔ نہیں جاننے سے مراد یہ نہیں کہ وہ ہوں گے اور خدا نہیں جانتا، یعنی وہ ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے شافع یا شفیع بن سکیں۔ اسی قسم کی اور دوسری آیتیں ہیں کہ جس میں خداوند کریم نے بتوں سے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو بت ہیں ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ یہ شافع بن سکیں۔ یہ چوتھی قسم۔ پانچویں قسم خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ شفاعت فقط اللہ کے لیے ہے، یعنی پانچویں قسم آیات کی وہ ہے کہ جس میں خداوند کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر شفاعت کسی کو حاصل ہے تو فقط و فقط کس کو حاصل ہے؟ خداوند کریم کو حاصل ہے۔ شفاعت کے معنی ہم نے بیان کیے۔ شفاعت کے معنی کیا ہیں؟ لغوی معنی یہ ہیں۔ اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ کسی کو واسطہ قرار دینا یا کسی کا واسطہ بننا، اس کو ہم شفاعت کہتے ہیں، درست ہے؟ اب خداوند کریم کہہ رہا ہے مثال کے طور پر قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ فقط اللہ کے لیے تمام کی تمام شفاعت ہے، اللہ کے لیے شفاعت ہے۔ تو اللہ کس کی شفاعت کرے گا؟ اللہ کسی کی شفاعت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ رسول شفیع ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ کیا کریں گے؟ ہماری شفاعت کریں گے، یعنی واسطہ بنیں گے، ہمارے اور اللہ کے درمیان کیا بنیں گے؟ واسطہ بنیں گے۔ لیکن خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے شفاعت ہے، تو اللہ کس کا واسطہ بنے گا؟ اللہ سے تو اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ اللہ واسطہ بنے گا بندے اور کسی کے درمیان، یعنی جو اللہ سے بھی اوپر ہو، نعوذ باللہ اللہ اس طریقے سے واسطہ نہیں بنے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو حق شفاعت ہے، یعنی اگر کسی کو شفاعت کا حق دینا ہے تو اس کی مالکیت کس کے پاس ہے؟ خداوند کریم کے پاس ہے۔ خداوند کریم ہے کہ جو جس کو چاہے حق شفاعت دے سکتا ہے، لہٰذا وہ مالک مطلق ہے، وہ مستقل مالک ہے۔ تو قل للہ الشفاعۃ جمیعا کا مطلب کیا ہے کہ اگر حق کے شفاعت کسی کے پاس ہے تو فقط و فقط کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، نہ کسی بت کے پاس ہے، نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی رسول کے پاس ہے، نہ کسی اولیاء کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ حق کے شفاعت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے وہ حق عطا کر دے۔ جیسے خداوند کریم فرماتا ہے کہ قل اللہم مالک الملک، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے معبود تو ہی تمام کے تمام بادشاہت کا مالک ہے، یعنی تمام کی تمام بادشاہت خداوند کریم کے قبضہ قدرت میں، خداوند کریم مالک حقیقی ہے۔ لیکن پھر خود خداوند کریم فرماتا ہے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، خدا جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ تو اصل مالک کون ہے؟ خداوند کریم ہے۔ وہ خداوند کریم ہے جو ملک دیتا بھی ہے، ملک چھین بھی لیتا ہے۔ ملک دینے پر آئے تو فرعون کو بھی دے دیتا ہے، شداد کو بھی دے دیتا ہے، قارون کو بھی دے دیتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دے دیتا ہے۔ اور ملک چھیننے پر آئے تو ایسا پلید کرتا ہے کہ یزید آج تک کیا ہے؟ ملعون ہے۔ وہ بڑے بڑے بادشاہ کہ جن کی بادشاہت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ ان کا کوئی نام و نشان لینے والا بھی نہیں ہے۔ تو چھیننے پر آئے تو اس طریقے سے چھین بھی لیتا ہے۔ تو جس طریقے سے اور تمام چیزوں میں اصل مالک کون ہے؟ خداوند کریم ہے۔ اصل عالم کون ہے؟ خداوند کریم ہے۔ علم اگر کسی کی ذات ہے تو وہ خداوند کریم کی ذات ہے۔ اس کے بعد جو بھی عالم بن رہا ہے کس کے دیے ہوئے علم سے بن رہا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے علم سے بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے رازق کون ہے؟ خداوند کریم رازق ہے۔ مالک حقیقی، رازق حقیقی خداوند کریم ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی رزق دے رہا ہے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے سے ہی دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج اور سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ ہم سب کے سب کیا ہیں؟ فقیر ہیں۔ ہمارا فقر ہی یہ ہے۔ اگر انسان اس کو سمجھ لے
تو انسان کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ وہ اللہ کا فقیر بن جائے. اس سے بڑھ کر اور کوئی فخر نہیں ہے. اور یہی وہ فخر ہے کہ جس کے اوپر اللہ کے انبیاء اور اللہ کے اولیاء نے کیا کیا ہے؟ فخر کیا ہے. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ کی تھوڑی سی خستگی دور ہو جائے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول کسی پہاڑ کی گھاٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے اور کھانا تناول فرما رہے تھے. اتنے میں ایک عورت کا وہاں سے گزر ہوا. وہ جو عورت تھی بہت ہی منہ پھٹ تھی. منہ پھٹ عورت سے مراد یعنی کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرتی تھی. جب اس کا گزر ہوا اس جگہ سے تو اس نے دیکھا رسول اللہ کو کہ وہ زمین پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. تو اس نے جملہ کہا. جملہ یہ تھا کہ جلست کجلست العبد واکلت کاکلت العبد، کہ اے محمد تم ایسے بیٹھے ہوئے کہ جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، اور ایسے کھانا کھا رہے ہو کہ جیسے کوئی غلام کھانا کھاتا ہے. یہ جملہ کہا اس عورت نے، کہا کہ تم ایسے زمین پر بیٹھے ہوئے ہو کہ جیسے غلام بیٹھتے ہیں، اور ایسے کھانا کھا رہے ہو کہ جیسے غلام کھانا کھاتے ہیں. اب جواب میں رسول اللہ کیا کیا جواب نہیں دے سکتے تھے. یعنی رسول اللہ جو کہ کائنات کی اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ترین اور اشرف ترین مخلوق ہے تو وہ سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہہ سکتے تھے کہ تو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں غلاموں کی طرح بیٹھا ہوں، تو کیا مجھے نہیں جانتی کہ اللہ نے مجھے معراج کی سیر کرائی ہے؟ تو مجھے کہہ رہی ہے کہ میں مثال کے طور پر غلاموں کی طرح بیٹھا ہوں، تو کیا نہیں جانتی کہ میں انبیاء کا سردار ہوں، سب سے پہلے جنت میں جانے والا شخص میں ہوں. میری وجہ سے مثال کے طور پر خداوند کریم نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، دو عالم کو خلق کیا. لیکن اللہ کے رسول نے جواب میں کیا کہا؟ ای عبد اعبد منی، بھلا کون سا بندہ مجھ سے زیادہ اللہ کا بندہ ہوگا. یعنی کون سا غلام ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ کی غلامی کرے گا. تو یہاں پر جس چیز کو اللہ کے رسول نے اپنا فخر قرار دیا وہ کیا ہے؟ اللہ کی غلامی. فقر جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اپنے تمام امور میں اللہ کا محتاج ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ بھی ہے سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. بہرحال تو شفاعت، اصل حق کے شفاعت کس کے لیے ہے؟ خداوند کریم کے لیے. یہ جو آیتیں جو کہہ رہی ہیں کہ اصل حق کے شفاعت خداوند کریم کے لیے، اس کا معنی یہی ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ خداوند کریم کسی کے درمیان واسطہ بنے گا. اس کے بعد جو چھٹی اور آخری قسم ہے اس میں خداوند کریم نے کچھ شرائط بیان کی ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق شفیع بن سکتی ہے تو وہ کون ہے. یعنی انکار نہیں کیا. جس طریقے سے خدا کو حق کے شفاعت حاصل ہے تو وہ خداوند کریم بخیل نہیں ہے، وہ کسی کو بھی اپنا حق دے سکتا ہے، لیکن جس کو اپنا حق دے گا اس میں کچھ شرائط ہونی چاہیے. وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اللہ کی بارگاہ میں جو شفاعت کرے مگر یہ کہ اللہ جس کو اجازت دے. تو پہلی شرط کیا ہے کہ شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ کی اجازت ہوگی. جس کو اللہ کی اجازت نہیں ہوگی وہ شفاعت بھی نہیں کر پائے گا. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفیع نہیں ہے مگر اللہ کی اجازت کے بعد. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ شفاعت کا حق نہیں رکھتے مگر ان میں سے وہی حق رکھتا ہے کہ جس نے خدائے رحمان کے نزدیک عہد اور پیمان باندھا ہو. یعنی شفاعت کا حق اسی کو حاصل ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوا ہو کہ اس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، یا اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہو کہ میں قیامت کے دن آپ کو حق شفاعت دوں گا، جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خداوند کریم فرماتا ہے کہ
ان قریب آپ کو آپ کا پروردگار مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہاں پر مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے، مقام شفاعت۔ یا ان قریب خداوند کریم آپ کو مقام محمود یعنی شفاعت کے درجے پر فائز کرے گا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر اس کی کہ جس کو خدائے رحمان نے اجازت دی ہو اور جس کے قول سے خداوند کریم کیا ہو؟ راضی ہو۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، کہ شفاعت کسی کو حاصل نہیں ہوگی مگر یہ کہ اسی کو کہ جس کو خدائے رحمان اذن اور اجازت دے۔ تو ان آیات میں، ان تمام کی تمام آیات میں اور جیسی دوسری آیت میں خداوند کریم نے بیان فرما دیا کہ اگر خدا کے علاوہ کوئی حق کے شفاعت رکھتا ہے تو وہی ہے کہ جس کو خداوند کریم اجازت دے اور جس نے خدا کے نزدیک کوئی عہد و پیمان باندھا ہو اور جس کے قول سے خداوند کریم راضی ہو۔ اسی طریقے سے جن کی شفاعت کی جائے گی، یعنی وہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کی شفاعت کی جائے گی، ان کی شرائط بھی خداوند کریم نے بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے قول سے خداوند کریم راضی ہوگا یا جن کے اعمال سے، جن کے عقائد سے خداوند کریم راضی ہوگا، ان لوگوں کی خداوند کریم شفاعت کرے گا۔ میں گفتگو کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں، غرض یہ کہ یہ جو جتنی بھی آیات ہیں 6 قسموں کی یا 7 قسموں کی خداوند کریم نے آیتیں قرآن مجید میں نازل فرمائی ہیں، اس سے کم از کم اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ 2 قسم کی شفاعت ہیں، ایک شفاعت باطلہ ہے اور ایک شفاعت حق ہے۔ شفاعت باطلہ کون سی شفاعت ہے؟ مثلا بتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہمارے شفیع ہوں گے، یا یہود جس شفاعت کے قائل تھے کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے انبیاء اور ہمارے اولیاء ہماری شفاعت کریں گے، یا کفار کے حق میں جو شفاعت ہوگی وہ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت باطلہ ہے۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں کہ خداوند کریم نے مطلقاً شفاعت کی نفی کی ہو کہ اس دن کوئی بھی شفیع نہیں ہوگا، کوئی بھی کسی کی بھی شفاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر کہا ہے تو وہ کس کے متعلق کہا ہے؟ کفار کے متعلق کہا ہے کہ ان کی شفاعت نہیں کی جائے گی، مومنین کی شفاعت کی جائے گی۔ اب یہاں پر کچھ اشکالات ہیں جو عقیدہ شفاعت پہ کیے جاتے ہیں، ان میں سے سب سے اہم ترین اشکال یہ ہے کہ اگر شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے تو یہ تو آپ ایک طریقے سے کھلی چھٹی دے رہے ہیں گناہ کرنے کی۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ مثال کے طور پر تم گناہ گار ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری شفاعت ہو جائے گی، اللہ کے رسول تمہاری شفاعت کریں گے، محمد اور آل محمد تمہاری شفاعت کریں گے، تو سب سے پہلا جو اشکال کیا جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے کہ یہ تو کھلی چھٹی ہو گئی، پھر کوئی چاہے نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، اس کی شفاعت ہونی ہے۔ درست ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہی اشکال، اگر یہ اشکال وارد ہو تو یہی اشکال توبہ کے اوپر بھی آئے گا۔ کیا خداوند کریم نے نہیں کہا کہ خداوند کریم ہے کہ جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے یا نہیں ہے؟ کتنی روایتیں اور کتنی آیات ہیں اس بارے میں کہ خداوند کریم بخشنے والا ہے، یہاں تک کہ خداوند کریم کہتا ہے کہ میں ہر گناہ کو بخش دوں گا سوائے کس کے؟ شرک کے۔ تو یہ توبہ اور یہ استغفار کیا یہ دعوت دینے والی نہیں ہے گناہ کی طرف؟ یعنی آپ نے ایک دروازہ نہیں کھول دیا کہ صحیح آپ جو کام بھی کریں آخر میں آ کے توبہ کر لیں تو انشاءاللہ کیا ہو جائے گا؟ سب برابر ہو جائے گا۔ تو جو اشکال آپ شفاعت پہ کر رہے ہیں وہ اشکال کس پہ آئے گا؟ توبہ کے اوپر بھی آئے گا، جبکہ توبہ کے متعلق کوئی نہیں کہتا کہ نہیں توبہ کے مثل کے توبہ یہ تو گناہ کی چھوٹ ہے، کوئی نہیں کہتا۔ در حقیقت مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ جب عقیدہ شفاعت کو آپ نے صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے تو پھر یہ اشکال آپ کریں گے، لیکن جس شخص نے صحیح طریقے سے عقیدہ شفاعت کو سمجھ لیا کہ شفاعت کرنے والے کون ہیں، کس کی شفاعت ہوگی اور کن بنیادوں پر شفاعت ہوگی، یعنی اگر میں ایک جملہ کہوں تو وہ جملہ غلط نہیں ہوگا کہ انسان اگر گناہ بھی کرے تو کم از کم اپنے آپ کو اتنا اہل تو بنائے کہ شفاعت اس کے شامل حال ہو سکے۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آپ کہیں کہ مثال کے طور پر بچے کو پاسنگ مارکس دینے ہیں، پاس کرنا ہے بچے کو، پاسنگ مارکس دینے ہیں،
تو کم از کم اس نے اتنے مارکس تو لیے ہوں کہ اگر اس کو تھوڑے بہت مارکس دے دیے جائیں تو اس کو ملا کے کیا ہو جائے، پاسنگ مارکس ہو جائے۔ آپ کا پرچہ پتہ چلے 0 ہے، اب آپ سے کہا جائے کہ اس کی شفاعت کریں تو بھائی اس کو پرچہ ہی 0 ہے، اب اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ لیکن اگر 33% مثال کے طور پر شفاعت پاسنگ مارکس ہیں گے، بچے نے 25 نمبر لیے ہیں، 30 نمبر لیے ہیں، 20 نمبر لیے ہیں، تو پھر اس کی شفاعت ہو سکتی ہے۔ لیکن بالکل ہی کوڑا کاغذ ہو تو کیا ہوگا؟ اگرچہ کہ آل محمد ایسے کی بھی شفاعت کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے، درست ہے؟ عقیدہ اگر درست ہو تو صریح روایت کے مطابق خود اہل بیت اطہار ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ آیا صحیح عقیدے پر مریں گے یا نہیں مریں، یعنی یہ سارے اعمال ہم انجام دیں ایک طرف سے، یعنی نہ ہم نے نماز پڑھی، نہ ہم نے روزہ رکھا، نہ ہم نے حج انجام دیا، کوئی نیک عمل نہیں کیا اور گناہ ماشاءاللہ بھرمار کیے، تو کیا ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم صحیح عقیدے پر مریں گے؟ کیا ہمارا عقیدہ صحیح ہے؟ اللہ سے متعلق عقیدے سے مراد یہ کہ فقط ائمہ اطہار کے متعلق نہ ہو، خود توحید کے متعلق، رسالت کے مطابق، قیامت کے مطابق درست عقیدے پر انسان کی موت واقع ہونا چاہیے۔ تو ہم جو اتنے گناہ انجام دے رہے ہیں، آیا یہ اس قابل بنیں گے کہ ہم صحیح عقیدے پر موت ہماری ہو سکے؟ اس چیز سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ تو بہرحال جب آپ نے عقیدہ شفاعت کو صحیح نہیں سمجھا تو جس طریقے سے آپ نے یہاں پر اشکال کیا، یہی اشکال کہاں پر ہونا چاہیے؟ توبہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو شفاعت ہو رہی ہے یہاں پر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند کریم نے دروازہ کھول دیا، بلکہ خداوند کریم بہتر جانتا ہے بندوں کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہے۔ کس کے درمیان رکھنا ہے؟ خوف اور امید کے درمیان۔ اگر خوف حاوی ہو گیا انسان کے اوپر تب بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر میں نے آج صبح کوئی گناہ انجام دیا ہے اور اس کا خوف اس قدر حاوی کر لیا میں نے اپنے اوپر کہ میں ایک کونے پہ جا کے بیٹھ گیا، جیسے وہ چوتھے امام کے دور میں کون تھا، نام ذہن میں نہیں آ رہا، ایک شخص تھا، اس نے کسی کو قتل کر دیا تھا یا کچھ کیا تھا، وہ بہرحال پہاڑوں میں جا کر رہنے لگا۔ تو پھر امام اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو، استغفار کرو، خداوند کریم بخشنے والا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، یعنی اپنی زندگی پوری کیا کر دی، اس نے معطل ہو گئی اس کی زندگی۔ اگر خوف انسان کے اوپر طاری ہو گیا اور میں ایک کونے پہ جا کے بیٹھ گیا مثال کے طور پر، تو پھر کیا ہوگا؟ میری پوری زندگی مفلوج ہو جائے گی اور مجھ سے متعلق جتنے افراد ہیں ان کی زندگی بھی کیا ہو جائے گی؟ مفلوج ہو جائے گی۔ میرے بیوی بچے مثال کے طور پر، ان کے لیے کمانا ہے، ان کے لیے زندگی کا انتظام کرنا ہے۔ تو اگر خوف انسان کے اوپر حاوی ہو گیا تب بھی انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا، اور اگر امید انسان کے اوپر حاوی ہو گئی تو پھر انسان کی زندگی جانوروں والی زندگی ہو جائے گی۔ یعنی انسان اس امید پر کہ خداوند کریم بخش دے گا، یعنی ہر گناہ انسان انجام دے اس امید پر کہ خداوند کریم بخش دے گا، جس کو روایت میں رجائے کاذب کہا گیا ہے، جھوٹی امید کہا گیا ہے۔ جھوٹی امید یعنی اس امید پر انسان گناہ انجام دے کہ انشاءاللہ بخشا جاؤں گا، انشاءاللہ محمد آل محمد میری شفاعت کر دیں گے۔ یہ جھوٹی امیدیں ہیں۔ یہ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص جس چیز کی امید کرتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اگر آپ کو امید ہے کہ مثال کے طور پر آپ بخشے جائیں گے تو اپنے آپ کو کم از کم اس قابل تو بنائیے کہ محمد اور آل محمد کی شفاعت آپ کے شامل حال ہو سکے۔ تو لہذا یہ اشکال کیا گیا، اور یہ بہت کامن اشکال ہے جو شفاعت کے اوپر کیا جاتا ہے۔ نہ صرف شفاعت کے اوپر کیا جاتا ہے بلکہ بہت سے اعمال ہیں جن کے اوپر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مثال کے طور پر ایک قدم اٹھانے سے پورے گناہ معاف ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسین کی زیارت کے لیے کوئی شخص اگر ایک قدم اٹھائے تو کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر امام حسین کے مصائب میں اگر ایک قطرہ آنسو سے نکالے تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قطرے سے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ پھر تو آپ نے گناہ کی چھوٹ دے دی۔ انسان پورے سال مثال کے طور پر گناہ کرے
اور ماہ محرم میں آ کے چند دن مثال کے طور پر آنسو بہا لے، صاف ہوگا اس کے اعمال۔ آئے یہ روایت یہی کہہ رہی ہیں یا نہیں؟ ان روایت کو غلط سمجھا جا رہا ہے کہ جب معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے جد کی مصیبت پر ایک قطرہ بہائے آنسو کا تو اس کے گناہ معاف ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر اس نے گناہ انجام دیے ہیں غفلت کی وجہ سے، یا مثال کے طور پر شہوت طاری ہونے کی وجہ سے، یا کسی بھی اور وجہ سے اس نے گناہ سرزد، ہم سب کے سب غیر معصوم ہیں، ہم میں کوئی معصوم ہے یہاں پر؟ کوئی معصوم نہیں ہے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ غلطیاں کیسی ہوتی ہیں؟ لاپرواہی کی ہے مثال کے طور پر کہیں، یا مثال کے طور پر غفلت کی ہے اس وجہ سے، نہ یہ کہ عمدن اور جان بوجھ کر، یعنی جسے ہم بغاوت کہتے ہیں، بغاوت نہ کی ہو انسان نے۔ خود دعاؤں میں بھی اہل بیت اطہار کی دعاؤں میں جملہ ملتا ہے کہ اے خداوند کریم اگر مجھ سے کچھ غلطی سرزد ہوئی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، یعنی تو نے ایک حکم دیا ہے اور میں اس کے خلاف اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہوں کہ کیونکہ خدا نے یہ حکم دیا ہے اب میں اس کے برخلاف کروں گا۔ بغاوت نہیں کی ہے انسان نے، لیکن غفلت میں مثال کے طور پر گناہ انجام دے دیے ہیں تو وہ گناہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ایک شخص بغاوت کر رہا ہے، یعنی سر چڑھ کے گناہ کر رہا ہے، جانتے ہوئے گناہ کر رہا ہے، جانتا ہے کہ اہل بیت اطہار کو گانا پسند نہیں ہے پھر بھی گانا سن رہا ہے، جانتا ہے کہ اہل بیت اطہار کو شراب سے شدید نفرت ہے پھر بھی شراب پی رہا ہے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے، اس کو بغاوت کہتے ہیں۔ تو اس کے یہ روایت یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسے کوئی بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسے کہ گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا بہت سے ایسے اشکالات ہیں جو کیے جاتے ہیں خود امام حسین کی زیارت کے متعلق، امام حسین کی مصیبت کے متعلق، کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک زیارت مثال کے طور پر 100 حج کے برابر ثواب رکھے، یا ایک عمل مثال کے طور پر رسول اللہ کے ساتھ عمرہ انجام دینے کا ثواب رکھے۔ اور بالخصوص یہ جو اشکالات کیے جاتے ہیں ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس زیارت کو کم رنگ کیا جائے۔ کم رنگ یہ فارسی کا لفظ ہے، یعنی کیا بولوں گے اس کو اردو میں، یعنی اس کی اہمیت کو گرایا جائے، زیارت کی اہمیت کو گرایا جائے، یا مصائب کی اہمیت کو کیا کرائے، کم کیا جائے۔ امام حسین کی مصیبت میں گریہ کرنے کو، یا یہ کہا جائے کہ گریہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، فقط گریہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ٹرین کیا چلا ہوا ہے کہ یہ مجلس اگر اصلاحی نہ ہو تو مجلس ہی نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص مجلس برپا کرے اور اس میں امام حسین کے مصائب پڑھے اور اس میں گریہ ہو تو سمجھتے ہیں کہ یہ مجلس نہیں ہے، اس میں تو کچھ بیان ہی نہیں ہوا، اس میں کسی کی اصلاح نہیں ہوئی، لہٰذا یہ مجلس نہیں ہے۔ جبکہ اصل مجلس ہی اس کو کہا گیا ہے روایت میں، اصل مجلس کس کو کہا گیا ہے؟ گریہ کرنے کو اصل مجلس کہا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی خطیب بیان کرتا ہے وہ امام حسین کی برکت سے بیان ہو رہا ہے، اور یہ گریہ سبب بنتا ہے کس کا؟ اصلاح کا۔ آپ سے کس نے کہا کہ امام حسین پر گریہ جو ہے اصلاح کا سبب نہیں بنتا؟ امام حسین پر رونا اصلاح کا سبب بنتا ہے۔ جب انسان روتا ہے کسی کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے رسوا ہو۔ یعنی ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہے گا کہ عالمین کے جب بازار جمع ہوگا محشر میں اور سب کے سب کو لایا جائے گا، صف میں کھڑا کیا جائے گا اور ہمیں بھی بلایا جائے گا کہ یہ ہیں امام حسین کے ماتمی مثال کے طور پر، یا امام حسین پر گریہ کرنے والے، تو ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند کرے گا کہ ہماری وجہ سے امام حسین شرمسار ہوں دوسروں کے سامنے؟ کہ جب لایا جائے اور کہا جائے کہ دیکھو یہ حسین پر گریہ کرنے والے ہیں اور ان کے اعمال دیکھو، ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ ہماری وجہ سے بی بی سیدہ شرمسار ہوں؟ کوئی نہیں چاہے گا ہم میں سے۔ تو جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے آنسو بہاتا ہے، بیکار میں کسی کے لیے کوئی آنسو نہیں بہاتا۔ یہ جو محبت ہے اہل بیت اطہار کی محبت، یہ اصلاح کی ضامن ہے۔ اب اس کو کم نہ سمجھیے، بے وقت نہ سمجھیے اس محبت کو، یہ محبت بہت قیمتی چیز ہے، اہل بیت اطہار کی محبت۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جناب حر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے،
کہ حر نے کیا کچھ نہیں کہا امام حسین کو روکنے کے لیے. آخر میں امام حسین نے ایک جملہ کہا ثقلت امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. جواب میں حر نے کیا کہا کہ اگر آپ کی والدہ گرامی فاطمہ الزہرا نہ ہوتی تو میں آپ کی والدہ کے لیے بھی وہی کہتا ہے جو آپ نے میری والدہ کے لیے کہے. تو یہ جناب حر کی محبت تھی یا نہیں تھی بی بی فاطمہ سے؟ یہ محبت کہاں پر لے آئی حر کو؟ یزید کے لشکر سے نکال کر حسین کے لشکر میں لے آئی. صرف لشکر میں نہیں لائی، حر کے ماتھے پر ابھی بھی رومال فاطمہ بندھا ہوا ہے. تو لہٰذا یہ جو گریہ ہوتا ہے، یہ جو ماتم ہوتا ہے مجلس میں، یہ سب کا سب اہل بیت اطہار سے محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. اور یہ اہل بیت اطہار کی محبت ضامن بنتی ہے ہماری اصلاح کا. کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اہل بیت اطہار کو رسوا کریں نعوذ باللہ، یا ہماری وجہ سے اہل بیت اطہار شرمسار ہوں قیامت کے دن. مناجات شعبانیہ کا جملہ ہے یا صلوات شعبانیہ کا شاید جملہ ہے کہ اے خدا مجھے اس دن رسوا نہ کرنا کہ جس دن تو میرے اوپر گواہ کو کھڑا کرے گا. یعنی جب گواہ میرے اعمال کے اوپر آئیں گے، اہل بیت اطہار چہاردہ معصومین جب میرے اعمال کے اوپر گواہ کھڑے ہوں گے تو اس دن مجھے رسوا نہ کرنا ان کے سامنے. جو کچھ بھی معاملہ ہے ان سے پہلے میرا معاملہ کیا ہو جائے، حل ہو جائے. تو شفاعت بھی جو ہے وہ خداوند کریم نے کس لیے رکھی ہے؟ تاکہ انسان خوف و رجا سے خارج نہ ہو. نہ خوف انسان کے اوپر اس قدر طاری ہو جائے کہ انسان اگر گناہ کر لے تو یہ سمجھے کہ بس اب تو میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو انسان کی زندگی کیا ہو جائے گی، مفلوج ہو جائے گی. اور رجا بھی یعنی اس قدر جھوٹی امید نہ باندھے. اسی لیے خداوند کریم نے قیود بیان کی ہیں کہ ہر ایرے غیرے کی شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت کرنے والا کوئی ہر ایرا غیرہ نہیں ہوگا، ان کی قیود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو شخص بھی یہود کی طرح کہے کہ میں جو بھی کر لوں میری شفاعت ہو جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کہیں پر بھی یہ بیان نہیں ہوا کہ ہم فلاں گناہ کی شفاعت کریں گے. کہا کہ ہم شفاعت کریں گے لیکن کون سے گناہ کی؟ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص نے بہت سارے گناہ انجام دیے ہیں، ان میں سے کس گناہ کی شفاعت ہوگی؟ آیا سارے گناہ کی شفاعت ہو جائے گی یا بعض گناہوں کی شفاعت ہوگی؟ بیان نہیں کیا خداوند کریم نے. کیوں بیان نہیں کیا؟ تاکہ کوئی شخص جھوٹی امید نہ باندھے، یعنی اس امید پہ گناہ انجام نہ دے کہ انشاءاللہ کیا ہو جائے گی. اس کے اندر ایک خوف رہے کہ ہو سکتا ہے یہ گناہ ان گناہوں میں سے ہو کہ جس کی شفاعت نہیں ہوگی. بہرحال خداوند کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار کی شفاعت سے بہرامند فرمائے، بالخصوص اس زندگی میں، موت کے وقت، بالخصوص قبر میں، اور بالخصوص جب ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا اس وقت خداوند کریم ہمیں اہل بیت اطہار کی شفاعت سے بہرامند فرمائے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد.